وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا 5واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی 11 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 104 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ قالوا تاللہ انک لفی غلالک القدیم۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم بے شک آپ اپنی پرانی بھول ہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ پھر جب خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے وہ قمیص اس کے چہرے پر ڈالی تو وہ یعقوب علیہ السلام پھر سے بینا ہو گئے، تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی۔ تب انہوں نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش مانگیے، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ انہوں نے کہا، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ وقالت ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ پھر جب وہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا، مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو تم یہاں امن سے رہو گے۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت هذا تاویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ اور پھر اپنے ماں باپ کو تخت پر بیٹھایا اور سب اس یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اور اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا اور بلا شبہ اس نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا۔ اس کے بعد کہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈال چکا تھا۔ بے شک میرا رب نہایت باریک بینی سے جو چاہے تدبیر کرتا ہے، بے شک وہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، یقیناً تو نے مجھے بادشاہی عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے، تو مجھے اسلام پر موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، ورنہ آپ ان برادران یوسف کے پاس موجود نہ تھے جب انہوں نے اپنے کام پر اتفاق کر لیا تھا اور وہ تدبیر کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین۔ اور خواہ آپ کتنی بھی کوشش کر ڈالیں، اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔ حالانکہ آپ اس کام پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، یہ تو جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا 5واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی 11 آیتیں، آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 104 تک۔ آیت نمبر 94 پر غور کیجئے، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، معجزے کے طور پر ایسا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ سب چیزیں بتا دیتے ہیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید نہیں ہوتی، غیب کا علم نہیں تھا، جانکاری نہیں تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا اتنا ان کو معلوم پڑ گیا۔ فرتد بصیرا، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام آنکھ والے ہو گئے، دیکھنے لگے، جبکہ پہلے آنکھ ان کی خراب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ان بھائیوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان، ہم نے تو غلط کام کیا ہے، ہم خطا کار ہیں، آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجئے، ہم سب کو معاف فرمائیے۔ تو اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کہا، قال سوف استغفر لکم ربی، اپنے ان بیٹوں سے کہا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کہا، میں تم لوگوں کے لیے اللہ سے بخشش طلب کروں گا، سوفا کرنے والا ہوں، کیونکہ تم نے یہ کام یوسف کے ساتھ کیا ہے، میں مشورہ کروں گا، اس کے بعد تم لوگوں کو بتاؤں گا، اس لیے سوفا کا لفظ استعمال کیا۔ یہ نہیں کہا سا فوراً کر دوں گا، فوراً میں اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں تم لوگوں کے لیے، ایسا نہیں، بلکہ نہیں، کچھ دن کے بعد بتاتا ہوں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 99 میں ہے کہ چوتھی مرتبہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کا
کنعان سے مصر پہنچ گیا۔ فلما دخلوا علی یوسف، وہ لوگ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے۔ اب خواب کی تعبیر پوری ہوئی 40 سال کے بعد یا 80 سال کے بعد۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، عرش پر اپنے ماں باپ کو بیٹھایا اور تمام بھائیوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا۔ یہ عزت کے لیے سجدہ تھا، تعظیمی سجدہ تھا، احترام کے لیے تھا، عبادت کے لیے نہیں تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین مکمل ہوا ہے اس میں عزت والا، تعظیم والا بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا ابت ھذا تعویل رؤیای من قبل، اس کے بعد رب کے احسانات کا تذکرہ کیا۔ قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو صحیح کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، میرے رب نے مجھے جیل سے نکالا۔ وجاء بکم من البدو، اور تم لوگوں کو دیہات سے میرا رب لے کر آ گیا، صحرا سے لے کر آ گیا۔ آپ یہاں غور کیجئے، یہ نہیں کہا کہ مجھے کنویں سے نکالا، کیونکہ بھائی لوگ وہاں موجود تھے، ان کو کیا ہو جاتا، افسوس ہو جاتا، اس لیے دل نہیں دکھایا۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، جو کوئی تکلیف والی بات کرتا ہے، ہمارے ساتھ کچھ غلط کرتا ہے، تو ہم ان کا دل دکھانے کے لیے وہی چیز بار بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ لیکن نبیوں کی زندگی سے ملا ہے، وہ جملہ یہاں نہیں ذکر کیا کہ مجھے کنویں سے نکالا، ہاں یہ کہا مجھے جیل سے نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ کیا اور اسلام پر خاتمے کی دعا کی۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہم اور آپ بھی کرتے رہیں۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، میرا خاتمہ اسلام پر کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ یہ واقعات ایسے ہیں، وحی الہی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، آپ کو کیا معلوم۔ آیت نمبر 103 میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ سب لوگ ایمان لائیں۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آپ لاکھ کوشش کر لیں لیکن اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 104 پر غور کیجیے، وما تصلهم علیہ من اجر، آپ ان سے بدلہ تو نہیں مانگ رہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بدلہ کون دے سکتا ہے، دعوت و تبلیغ کا بدلہ کون دے سکتا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات چل رہے ہیں اور واقعات ختم ہونے والے ہیں، سورہ یوسف بھی ختم ہونے والا، اس کے لیے ایک رکوع اور انتظار کیجیے۔ اب آگے کے درس میں کیا ہے وہ دیکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔